اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید چقندر کو استعمال کرنا جدید نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے زمانے سے اس کو بیماریوں کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل جذام اور برص کی بیماری مبتلا ہوئی تو انہوں نے اس بات کی شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی اور کہا کہ بارگاہ کردگار سے اس کا ہمارے لیے حل طلب فرمائیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل بارگاہ کردگار سے طلب کیا تو حکم پروردگار ہوا، اے موسیٰ، اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ گائے کے گوشت کو چقندر کے ساتھ استعمال کریں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے اپنے صحابی احمد ابن محمد ابن ابی نصر سے فرمایا کہ اے احمد، چقندر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، مولا، جس طرح مجھے دیگر چیزیں پسند ہیں ویسے میں چقندر کو بھی پسند کرتا ہوں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم چقندر کا استعمال کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے کنارے پہ اگنے والا پودا ہے اور اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ انسان کے جسم کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے جسم میں گوشت کو پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ احادیث کے متون سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ چقندر کے استعمال سے انسان کے جسم میں جملہ جتنی بیماریاں ہیں تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن بطور خاص احادیث سے اگر ہم نتیجہ اخذ کریں تو ہمیں چند ایک خاص بیماریوں کے نام ملتے ہیں کہ جن کا علاج اس سبزی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سر فہرست جذام اور برص کی بیماری، جس طرح میں نے ابتدا میں پہلی حدیث نقل کی، اس میں سر فہرست جس بیماری کو ذکر کیا گیا وہ جذام اور برص کی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں اگر کسی کی ہڈیاں کمزور ہوں، ہڈیاں بہت زیادہ پتلی ہوں، کمزور ہوں، ہڈیوں کی مضبوطی اس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کے جسم میں دبلا پن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، لاغر پن پایا جاتا ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے خون کے اندر غلاظت پائی جاتی ہے، خون صاف نہیں ہے، تو اس کی صفائی کے لیے بھی چقندر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی جو نفسیاتی کمزوری ہے، اعصاب کی کمزوری ہے یا خون کی گرمی ہے، یا اسی طرح انسان کی جو عقل کی کمزوری ہے، اس جیسی جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔